والے کو دیکھنا، قرآن پڑھنے والے قاری کو دیکھنا، مسجد کے امام کو دیکھنا، پھر اپنے محلے کے امیر کو دیکھنا، اپنے محلے کے مالدار پہ نظر ڈالنا۔ تمہارے محلے کا مالدار، تمہارے محلے کا امیر جب تمہیں جاتا نظر آئے گا، گزرتا نظر آئے گا، اس کے کپڑوں پہ داغ بھی نظر آئیں گے، اس کے کپڑوں پہ دھبے بھی نظر آئیں گے، مگر جب مسجد کا امام گزرے گا، یہ کوئی امیر تو نہیں ہے مگر کپڑے اس کے بڑے صاف نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، زور سے بولیے، نعرہ تکبیر، ادھر والے بول کے دکھائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس 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 بہت لگا نعرے، مائک نیچے رکھ دو آپ، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سنیں میری بات توجہ سے، آواز بھی متاثر ہے، مسلسل پروگرام ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ بھی آئے گی اپنی جگہ پہ۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ قرآن پڑھنے والوں کو ہمیشہ لوگوں نے غلط نظروں سے دیکھا ہے۔ اسلام 1400 سال قبل جب مکے میں آیا اور جب مصطفیٰ جان رحمت پر قرآن نازل ہوا، میرے حضور گھر میں آئے۔ مدرسے میں بیٹھنے والوں سنو، حضور کو حکم ہوا کہ تبلیغ کرو۔ کس سے شروع کریں؟ اپنے گھر والوں سے شروع کرو۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے۔ میرے آقا جب گھر میں آئے، مصطفیٰ جان رحمت جب گھر میں آئے، اما خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا، میرے نبی کی زوجہ محترمہ نے دیکھا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے میرے مصطفیٰ کریم کو دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا نے آ کر فرمایا، اے خدیجہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، اے خدیجہ قرآن کا مجھے معلم بنایا گیا ہے، دین کا مجھے مبلغ بنایا گیا ہے، مجھے قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے، اے خدیجہ مجھے قرآن کے علم کو عام کرنا ہے، اے خدیجہ مجھے لوگوں کو قرآن سکھانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیرے میرے نبی کی پیاری بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگی، اے میرے مصطفیٰ، اے اللہ کے محبوب، آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ یہ فکر نہ کریں مدرسہ کہاں بنے گا، آپ یہ فکر نہ کریں انتظام کیسے ہوں گے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا، امت کی ماں نے کہا تھا، اے میرے آقا یہ گھر میرا ہے، میں اسے مدرسہ بنانا چاہتی ہوں۔ گھر میرا ہے، مدرسہ بنے گا، علم دین یہاں سکھایا جائے گا، سکھانے والے مصطفیٰ، سیکھنے والے میرے نبی کے صحابہ، اور جنہیں نبی نے سکھایا خدا کی قسم ان کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ انہی سیکھنے والوں میں سیدنا صدیق اکبر، انہی سیکھنے والوں میں حضرت عمر فاروق اعظم، انہی سیکھنے والوں میں حضرت عثمان ذو النورین، انہی سیکھنے والوں میں سیدنا مولا علی مشکل کشا حیدر کرار۔ اللہ اکبر کبیرہ، مدینے کے سلطان نے سکھایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے خدیجہ مدرسے کا انتظام تو ہوا، تم کہتی ہو یہاں مدرسہ قائم کر دیا جائے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا، اے میرے آقا فکر نہ کریں، مدرسہ بھی یہیں بنے گا، خدیجہ کے پاس بکری کا گوشت ہے، آقا جو مدرسے میں پڑھنے آئیں گے انہیں کھانا بھی خدیجہ کھلائے گی، کھانا بھی انہیں۔ آج جو لوگ مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کو کھانا کھلایا کرتے ہیں، مدرسے میں پڑھانے والے مدرس کو کھانا کھلاتے ہیں، یا مدرسے کو زمین دے کر مدرسہ بناتے ہیں، یا تھوڑا پیسہ لگا کر مدرسے میں اس کی تعمیر کراتے ہیں، یاد رکھ لینا میرے عزیزو، یہ رسول اللہ کا گھر ہے، ادھر تم اس میں ذرا سا پیسہ خرچ کرو گے، ادھر مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے اور حضرت خدیجہ کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلانے والوں کھانا کھلاؤ، اپنی قسمتوں پر بھی ناز کرو، اس لیے کہ مدرسے کے طلباء کو سب سے پہلے کھانا کھلانے والی امت کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔
تو پڑھانے والے مصطفیٰ اور کھلانے والی خدیجہ، تو پھر ان پڑھنے والوں کا کیا کہنا؟ ان پڑھنے والوں میں جناب حضرت بلال بھی ہیں، وہ بلال جن پر ظلم بہت ہوئے، امیہ بن خلف نے زیادتیاں کی، ابو جہل نے بھی زیادتیاں کی، ادھر ان کو مارا جاتا، ضربیں لگائی جاتی، مگر حضرت بلال کہتے جسم کی کھال ادھیڑ ڈالو، چاہے جسم کی بوٹی بوٹی الگ کر دو۔ حضرت بلال کا یہی نعرہ، حضرت بلال کی یہی آواز، یاد رکھ لو جب تک بلال کے جسم میں جان رہے گی محمد کے میم پر قربان رہے گی۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ یہی حضرت بلال ہیں۔ جب کسی نے پوچھا تھا جب عشق کی بات چلتی ہے نام زبان پہ سب سے پہلے بلال حبشی کہا جاتا ہے۔ یہی بلال حبشی ہیں، مکے کی سرزمین ہے، میرے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادھر اسلام کا اعلان کیا، اعلان نبوت کیا، اسلام کی دعوت مکے والوں کو دی۔ بلال حبشی تک بھی دعوت پہنچی، مگر دعوت کا انداز کیا ہے؟ کسی نے حضرت بلال سے پوچھا تھا بلال تم نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ تمہیں اسلام کی کون سی بات سمجھ میں آئی؟ مسلمانوں اب ذرا غور کرنا۔ بلال حبشی کا جواب سننا، پھر اپنے گریبان میں جھانکنا، پھر رونا، آنسو بہانا کہ صحابہ کو وہ سب کچھ نظر آ گیا مگر افسوس آج ہمیں نظر نہیں آتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے معلوم کیا بلال یہ بتاؤ کون سی ایسی بات دیکھی کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ تمہیں کیا اسلام میں نظر آیا کہ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی کہنے لگے کہ سنو سنو میں بتاتا ہوں مجھے کیا پسند آیا، میں نے کس لیے کلمہ پڑھا۔ کہنے لگے مجھے مدینے والے کی ادائیں پسند آ گئیں، مجھے تاجدار مدینہ کی ادائیں پسند آ گئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال حبشی کہنے لگے سنو میں امیہ بن خلف کا غلام تھا، وہ بڑا سفاک تھا، بڑا ظالم تھا، مجھ سے بڑا کام لیا کرتا تھا، مجھے مارتا بھی تھا، زیادتی بھی کرتا تھا۔ امیہ بن خلف مجھ سے کام بہت لیتا تھا، زیادتیاں بھی کیا کرتا تھا۔ حضرت بلال حبشی کہنے لگے ایک ٹھنڈ میں ایک ایسی رات آئی، سردی کا موسم تھا، سردی کے موسم میں ایک ایسی رات آئی کہ مجھے بخار آیا ہوا تھا، میرا جسم جھلس رہا تھا، بخار کے تپش سے میرا جسم پورا جل رہا تھا۔ حضرت بلال کہنے لگے میں بستر پہ پڑا تھا، رات کا سناٹا تھا کہ میرا مالک آ گیا، امیہ بن خلف آ گیا، جو لے کر آیا کئی کلو جو، اور لا کر کہنے لگا بلال لے یہ جو لے لے، ان جو کو تجھے آج ہی رات میں پیسنا ہے، صبح تک پیس کر تیار کر کے دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال حبشی نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ طبیعت خراب تھی، جسم سارا جھلس رہا تھا، جسم سارا کانپ رہا تھا، سردی کا موسم تھا۔ جناب حضرت بلال حبشی بستر پہ پڑے ہیں، اس نے جو رکھ کے واپس چلا گیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میری بدن کی کمزوری نے مجھے اٹھنے نہ دیا، میری حالت نے مجھے اٹھنے نہ دیا، میں بستر پہ پڑا تھا کہ مجھے نیند آ گئی، اور نیند آئی تو میں پھر مجھے ہوش باقی نہ رہا۔ کہتے ہیں رات کے کسی وقت میں میرا مالک پھر آیا، میرے مالک نے آنے کے بعد میں مجھے اٹھایا، اٹھا کر ڈانٹنے لگا، کہنے لگا اے بلال میں نے تجھے کام دیا تو نے کام نہیں کیا، اے بلال تو بڑا کام چور بن گیا ہے، تجھے میں نے کہا تھا جو پیسنے ہیں لیکن تو آرام کر رہا ہے، تو مالکوں کی طرح سو رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی جسم بخار میں جھلس رہا ہے، مگر امیہ کہنے لگا او بلال سوتا کس لیے، اٹھ جا تجھے جو پیس کر تیار کرنے ہیں۔ حضرت بلال حبشی اٹھے، اب یہ اس مالک جو امیہ بن خلف تھا کہنے لگا اے بلال اب تک تو میں نے ایسے ہی کہا تھا جو پیسنے ہیں، مگر تو نے میرا حکم نہ مانا، تو نے میری بات نہ مانی، اے بلال سن لے اب تو کام بھی
کرے گا اور تجھے سزا بھی ملے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال اپنا یہ قصہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ میرا مالک کہنے لگا اے بلال یہ اپنے جسم کا کرتا اتار دے، اپنی قمیص اتار دے، سردی کا موسم تھا، کہنے لگا کپڑے اتار، باہر کھلے میں بیٹھ جا، باہر بیٹھ کر تجھے چکی چلانا ہے، باہر بیٹھ کر تجھے چکی پیسنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلال حبشی کیا کرتے، مجبور تھے، غلام تھے، اب غلام آخر کر بھی کیا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، کرتا اتار دیا، باہر کھلے میں بیٹھ گئے، جو کو چکی میں ڈالا، چکی چلانے لگے، جو پیسنے لگے۔ ادھر بلال چکی چلا رہے ہیں، ادھر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت بلال رونے لگے، روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے میرے مولا آخر یہ کب تک ظلم ہوتے رہیں گے، اے پروردگار آخر یہ سب کچھ کب تک ہوتا رہے گا، اے پروردگار، اے رب لم یزل لا یزال، اے مولا ان مظالم سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ نجات عطا فرما دے۔ ادھر بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو، ادھر انہوں نے اللہ سے اتنی دعا کی ہے کہ ان کے کانوں میں کوئی آہٹ محسوس ہوئی، اور جب اس آہٹ کو محسوس کیا حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں نے جب نظریں اٹھا کے دیکھا، کیا دیکھا، کوئی شخص میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے آنے والے کو جب ذرا غور سے دیکھا اور آنے والا میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا آنے والا کوئی اور نہیں، آنے والا تو آمنہ کا لال آ رہا تھا۔ مدینے کا سلطان آ رہا تھا، امام الانبیاء آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ جان رحمت آ گئے، تاجدار مدینہ آ گئے، سید کونین آ گئے۔ میرے مصطفیٰ نے بلال کو روتے ہوئے دیکھا۔ مصطفیٰ جان رحمت، کسی کا رونا میرے آقا سے دیکھا نہیں جاتا، اس لیے کہ حضور رحمت کونین ہیں، میرے آقا تو رحمت بن کر آئے ہیں، تو پھر حضور کسی کو روتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا بلال کس لیے روتا ہے؟ حضرت بلال حبشی عرض کرنے لگے اے محمد عربی، اے اللہ کے پیغمبر، روتا اس لیے ہوں کہ میرا مالک بڑا ظالم ہے، بڑی زیادتیاں کرتا ہے۔ حضور نے دیکھا بلال رات ہے، سردی ہے، اتنی سردی میں کھلے آسمان کے نیچے تم بیٹھے چکی چلا رہے ہو۔ کہنے لگے حضور کیا کروں، میرے مالک نے مجھے سزا دی ہے۔ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ذرا جھوم کے درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت جب آئے، بلال حبشی نے دیکھا رو رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلال روتے کس لیے ہو؟ کہنے لگے حضور رو نہیں تو کیا کروں؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس مکے کی سرزمین پر میں محمد عربی، میں اللہ کا پیغمبر موجود ہوں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے بلال میں تو رونے والوں کو ہنسانے آیا ہوں، میں غم کے ماروں کا غم دور کرنے آیا ہوں، بلال رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت بلال حبشی کہنے لگے اے آمنہ کے لال، اے عبداللہ کے لخت جگر، اگر میں کھڑا ہو گیا تو میں کھڑے ہو کے پھر ان جو کو نہیں پیس پاؤں گا۔ اے آمنہ کے لال، اگر میں نے کام نہیں کیا تو میرا مالک مجھے بہت مارے گا، میرا مالک بڑا ظلم کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر میرے آقا نے فرمایا بلال اٹھ جاؤ، اپنے بستر پہ چلے جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ کہنے لگے حضور اگر میں سو گیا تو کام کون کرے گا؟ میرے آقا نے فرمایا بلال تمہاری طبیعت خراب ہے، تم آرام کرو، کام آج اللہ کا پیغمبر کرے گا۔
کام میں کروں گا تم آرام کرو۔ حضرت بلال کو میرے آقا نے اٹھایا، بستر پر لٹایا، مصطفیٰ نے چکی چلانا شروع کیا۔ رات ساری گزر گئی، میرے آقا چکی چلاتے رہے۔ سحری کا وقت آیا، میرے آقا نے جو سارے جمع کر لیے، جو پیسے تھے جمع کر کے حضرت بلال کے حوالے کر دیے، اور دینے کے بعد میں میرے آقا نے فرمایا اے بلال لو یہ سارے جو تم نے پیسے ہیں اپنے مالک کو دے دینا، تمہارا مالک اب تم کو نہیں مارے گا، تمہارا مالک اب زیادتی نہیں کرے گا۔ اے بلال یہ جو لے لو۔ اللہ اکبر، میرے آقا چل پڑے، میرے مصطفیٰ کریم واپس آ گئے۔ اے لوگو یہ پہلی رات کا معاملہ ایک رات پر ختم نہیں ہوا، دوسری رات پھر میرے آقا آئے، ساری رات پھر بلال حبشی کو سلا دیا، ان کے لیے دودھ بھی آقا لے کر آئے، کھجوریں بھی مصطفیٰ لے کر آئے، کھجوریں بھی میرے آقا نے کھلائی، دودھ بھی میرے آقا نے پلایا، اور میرے مصطفیٰ نے بلال کو سلا دیا۔ آقا نے فرمایا بلال تم سو جاؤ۔ پھر ساری رات اللہ کا پیغمبر چکی چلانے لگ گیا، میرے مصطفیٰ چکی چلانے لگے، ساری رات تاجدار مدینہ نے کام کرتے کرتے گزار دی۔ اللہ اکبر، اے لوگوں غور کرو، یہ میرے مصطفیٰ کا کردار ہے، غلام ہے بلال حبشی، مگر میرے آقا جو کائنات کے امام ہے، انبیاء کے امام ہے، خود ان کا کام کرنے لگ گئے۔ اے میرے عزیزو یہاں تو حال عجیب ہے، باپ بیٹے سے کہے کسی کام کو تو بیٹا سنتا نہیں ہے، تیار نہیں کرنے کو، اگر ہم اپنے پڑوسی سے کہیں وہ کرنے کو تیار نہیں، محلے میں کسی سے کہیں کرنے کو تیار نہیں، مدرسے کی لائٹ خراب ہو جائے کسی سے مولانا کہہ دے، مولانا ہدایت علی صاحب کہہ دے کہ فلاں صاحب آ جانا مدرسے کی لائٹ درست کر دینا، وہ آنے کو تیار نہیں ہے، مدرسے کا کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اے لوگو تم اللہ کے رسول کے گھر کا کام کرنے کو تیار نہیں، اور میرے مصطفیٰ تو غلاموں کو سلا کر ان کا کام کرتے ہیں۔ حضور نے ساری رات چکی چلائی، جو پیسے ایک رات نہیں، دو رات نہیں، 3 راتوں تک مسلسل یہ میرے مصطفیٰ نے کیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں جب تیسری رات آئی حضور نے چکی چلائی جو پیسے، اور جب واپس جانے لگے نا سحری کے وقت میں، حضرت بلال حبشی کہتے ہیں جب حضور جانے لگے میں نے مصطفیٰ کے قدموں کو پکڑ لیا، میں آقا کے دامن سے لپٹ گیا، میں عرض کرنے لگا ہے تاجدار مدینہ امام الانبیاء آقا، آپ کا کردار بلال حبشی کے دل میں گھر کر گیا ہے، اے مصطفیٰ میں آپ کا غلام ہو گیا، یہ جسم امیہ کا غلام ضرور ہے مگر دل تو آپ کا غلام ہو گیا ہے، دل تو بلال نے آپ کو دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے آقا اب مجھے دنیا کی غلامی نہیں کرنی ہے، اب مجھے اس غلامی سے نکالیے، کفر کے دلدل سے نکالیے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے۔ بہت اچھے بات۔ اب مجھے بتاؤ یہ میرے مصطفیٰ کی تعلیم ہے، یہی تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے، یہی بلال کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے، اب اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے لگے جس مدرسے میں پڑھانے والے مدرس کا نام مصطفیٰ ہے، پڑھانے والے میرے آقا، پڑھنے والے مصطفیٰ کے صحابہ۔ اور سنو پہلا مدرسہ سیدہ خدیجہ نے اپنے گھر کو بنا دیا، مدرسہ وہ بھی جس چبوترے پہ نبی کے صحابہ بیٹھے، اصحاب صفہ بیٹھے، وہ بھی میرے مصطفیٰ کا مدرسہ، پڑھانے والے میرے آقا ہیں، پڑھنے والے نبی کے صحابہ ہیں، اسی چبوترے پہ پڑھنے والے صحابی کا نام حضرت ابو ذر ہے، حضرت ابو ذر غفاری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی نے پڑھا دیا، غلام نے پڑھ لیا، حضرت ابو ذر نے پڑھ لیا، سکھا دیا
مصطفیٰ نے سیکھ لیا۔ میرے آقا نے فرمایا دولت کو جمع نہیں کرنا ہے، دولت دنیا میں رہ جاتی ہے، ہاتھوں کا میل ہے، اچھے اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے سکھا دیا اعمال قبر میں جاتے ہیں۔ میرے آقا نے سکھا دیا اللہ کے نبی کی محبت قبر میں جاتی ہے۔ اے میرے عزیزوں، قبر میں کچھ نہیں جاتا، قبر میں جاتی ہے تو مصطفیٰ کی محبت جاتی ہے، مصطفیٰ کی محبت جاتی ہے، بندے کے اعمال جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا ایک دن ہر انسان کو مرنا ہے، ایک دن موت ضرور آئے گی۔ آج ہم دنیا کے اندر بھول گئے کہ ہمیں مرنا ہے، آج ہم نے بھلا دیا کہ موت آئے گی۔ آج ہم دنیا میں کھو گئے، آج ہم دنیا سے دل لگا بیٹھے۔ اے لوگو آؤ سنو، میرے آقا کی بارگاہ ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں بلبل سدرہ آئے، جناب جبرائیل امین آئے، آ کر عرض کرنے لگے، قال جبریل علیہ السلام یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت وأحبب من شئت فإنک مفارقہ واعمل ما شئت فإنک مجزی بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال حبشی آ گئے، میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، اے پیغمبر خدا، اے تاجدار مدینہ، اپنی امت سے فرما دیجئے اللہ نے جو سانسیں عطا فرمائی ہے، اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، دنیا میں چاہے جیسے زندگی گزار لے، مگر اتنا یاد رکھے کہ ایک دن مرنا ضرور ہے، ایک دن موت ضرور آئے گی۔ ہر انسان کو مرنا ہے، اپنی قبر میں خود جا کر حساب دینا ہے۔ قبر کو ہم نے بڑا آسان سمجھ لیا، آج تو ہم کسی مردے کو قبر میں دفن کرنے جائے ٹھٹے مارتے ہیں، قبرستان میں جا کر ہنستے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق بناتے ہیں، کہتے ہیں چچا تمہارا نمبر کب لگ رہا ہے؟ قبرستان میں یہی ہوتا ہے نا، چچا تمہارا نمبر کب لگنے والا ہے؟